السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو اور ان سے کافی لمبی گفتگو کی. ہم نے بات کی ایم کیو ایم حقیقی کلیش کی, ہزاروں مہاجر اس کی وجہ سے شہید ہوئے, اس کا ذمہ دار کون تھا, غلطیاں کس کی طرف تھیں, ایم کیو ایم نے کیوں کوئی بڑا کام نہیں کیا, کیوں کوٹا سسٹم ختم نہیں کروایا, کیوں کراچی والوں کے مہاجروں کے مسائل حل نہیں کیے, اور کیوں بدماشی کا نظام اور ظلم کا نظام ایک طرح سے قائم ہو گیا تھا. اس حوالے سے ہم نے بات کی اور ہم نے بات کی 18ویں ترمیم کی کہ کس طرح سے ایم کیو ایم اس کا پارٹ رہی, فاروق بھائی خود اس کا پارٹ تھے, کیا وجہ تھی, کیا مجبوری تھی اور اس کے پیچھے ایکچوئل میں کیا حقیقت تھی, اور ہم نے کراچی کے مسائل اور اس کے پاسبل سلوشن کے حوالے سے بات کی. تو بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے, پورے پوڈ کاسٹ کو سنیے گا. السلام علیکم فاروق بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جیسے آپ ہیں, جیسے سب ہیں, پورا ملک ہے, میں بھی ویسا ہی ہوں. ویسے ہی ہیں؟ میں کیسے مختلف ہو سکتا ہوں؟ یہ بات تو ہے. فاروق بھائی, یہ ایک پوڈ کاسٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم اسٹوریز آپ کی ایکچوئل اسٹوریز پر بات کریں گے, متحدہ کی اسٹوریز پر بات کریں گے. اور سب سے پہلے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کا یہ سیاسی سفر شروع کیسے ہوا تھا؟ میں سندھ کے جو غیر منصفانہ کوٹا سسٹم تھا نا, اس کی زد میں آ گیا میں. اوکے. اور ایک احساس محرومی جس طرح, اور اس وقت طلبہ اور طالبات جن کا تعلق سندھ کے شہری علاقوں سے تھا, ان میں یہ ایک سینس آف ڈیپریویشن پائی جاتی تھی. تو مجھے 10 پرچے ریپیٹ کرنے پڑے. اچھا, پہلے 1 نمبر سے میرا داخلہ رہ گیا, پھر اس کے بعد 10 پیپر میں نے ریپیٹ کیے, تو 1 نمبر سے کراچی میں داخلہ رہ گیا. مجھے لیاقت میڈیکل کالج جام شوروں میں داخلہ ملا, تو مجھے وہاں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلا. کیسے؟ اور دیکھیں, وہاں ایک قوم پرستی کا رجحان پہلے ہی تھا, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ گیا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو چونکہ ہٹایا گیا تھا, تو ایک عام تاثر یہ تھا میرے خیال میں سندھ میں کہ جو سندھی اسپیکنگ ہمارے جو کمیونٹی ہے وہ ان کو دیوار سے لگانے کے لیے ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں ان کو اپرچونیٹیز ملی تھی, چاہے وہ منصفانہ ملی تھی یا غیر منصفانہ, کسی اور کے حق کو غصب کر کے ملی تھی, یا جو ان کا رائٹ فل شیئر تھا وہ ان کو ملا تھا, یہ طے نہیں تھا. تو ان کا ایک ریئیکشن آ رہا تھا, اور اس میں لگتا تھا کہ جو اربن سندھ سے, کراچی سے آنے والے اسٹوڈنٹس تھے یا جو غیر سندھی تھے, ان کی خاصی خاطر مدارت ہوتی تھی. فرسٹ ایئر فول سے لے کر چھوٹا موٹا وائلنس اور ان کو زد و کوب کیا جانا, یعنی بہت زیادہ وہاں کے حالات خراب تھے. تو پھر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور ایک سندھی اسپیکنگ اسٹوڈنٹ جسے کراچی میں داخلہ ملا تھا, اس کا کوئی کمپلشن تھا, اسے واپس جانا تھا سانگھڑ, تو میوچل مائگریشن ہوئی اور میں کراچی آ گیا. میرے والدین نے اس وقت کے حالات کے مطابق مجھے ایسے رخصت کیا تھا جام شوروں کے لیے, حالانکہ کتنا دور ہے. کب کی بات ہے یہ 1979. اچھا, اس طرح رخصت کیا تھا مجھے جیسے کوئی والدین اپنی لڑکی کو وداتے ہیں, یعنی روتے ہوئے میری ماں رو رہی تھی. ہاں بالکل ایسے ہی تھا. اس وقت یہ حالات تھے کہ وہاں جا کے سروائیو کر سکے گا نہیں کر سکے گا میرا بیٹا, اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ قطعی ناسازگار ہیں, انفیوریبل ہیں. تو یہ سچویشن تھی. تو خیر میں آ گیا, لیکن پھر بہت سارے اور لوگ وہاں تھے جنہوں نے 5 سال اگر وہاں پڑھا تو کن حالات میں پڑھا, پھر ماحول وہ اس طرح سے شاید چینج نہیں ہوا. لیکن اے پی ایم ایس او چونکہ اس وقت بنی تھی ایم کیو ایم کے قائد نے 78 میں, اور 79 میں جب میں سندھ میڈیکل کالج آ گیا, کوٹا سسٹم کو میں نے بھگتا, 10 پیپرز دوبارہ دیے. جو اس وقت کے طالب علموں میں جو یہ احساس ہوتا تھا ناانصافی کا, تو مجھے فوراً یہ ایک اپرچونٹی ملی کہ یار یہ آرگنائزیشن ہے جو ان طلباء اور طالبات کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. جماعت اسلامی کی اس وقت جو بغل بچہ تھی, اسلامی جمعیت طلبہ, وہ کوٹا سسٹم کے خلاف کچھ نہیں بولتی تھی اس وقت. اور جو ان کے بڑے رہنما کراچی کے ویسے بڑے معتبر تھے, بڑے لائق فاضل تھے, پروفیسر غفور احمد. بالکل ایسے ہی. اچھا, انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی کیبنٹ جوائن کر لی, اور یہ آسرا دیا تھا پی این اے نے اور جماعت اسلامی نے اور آئی جے ٹی نے کہ ہم یہ کوٹا سسٹم ختم کرائیں گے ضیاء الحق کے دور میں. لیکن ضیاء الحق کے دور میں ہی 10 سال کے لیے اس کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا گیا. تو یہ جماعت اسلامی کا وہ دور اس لیے میں یاد دلا رہا ہوں. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, فیکٹ ہے. تو میں مطلب کوئی کرٹیسزم کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, لیکن جو ہے وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ کس نے کس وقت کیا غلطی کی. تو دیکھیں, وہی ایک موقع تھا کہ ایم کیو ایم اس میں سے نکل کر آ گئی, اور وہ ضروری بھی ہے بات کرنا, کیونکہ پھر آپ وہ ریپیٹ نہ کریں اپنی مسٹیک نا, ہے نا.
کسی کو بھی ہاں کسی یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آئینہ میرے سامنے ہے، چاہے کوئی بھی دکھا رہا ہے، اگر اس میں مجھے واقعی میں وہ حقیقت نظر آ رہی ہے تو پھر اگر میں میچیور ہوں اور واقعی میں کہتا ہوں میرا ایک ویژن ہے سیاسی اور اتنے بڑے شہر کا اگر میں دعویٰ کروں اور کر رہا ہوں تو میرے خیال میں مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں کا غلطی کی. آج کل میں بھی ایم کیو ایم سے الگ ہونے کے بعد گزشتہ 4 سالوں سے خاص طور پہ اسی بات پہ زیادہ پونڈر کر رہا ہوں کہ اب ہمارا تو ایک ایجنگ ایک پروسیس ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے اگر 10-15 سال اور زندگی بھی دی انشاءاللہ اور صحت کے ساتھ دی انشاءاللہ، تو جو یہ انرجی ہے، پیشن ہے، اسٹیمنا، اس پہ ہم کام تو کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اب میری لڑائیاں اگر میرے اپنے کنٹمپرری سے جو میری پارٹی کے ہیں وہ جیت گئے تو کون جیتا، میں جیت گیا تو کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمارے بات کیا ہے. آپ کی پیدائش کب کی ہے؟ 59 59 کے اینڈ 63 years old. یس You're very fit, mashallah. You're more fitter than me. Wow. زبردست. الحمدللہ. آپ میری کبھی کیمپین میں آئیں 63. اور میری کیمپین کو آپ دیکھیں تو آپ شاید اتنا میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے جتنا میں 6 گھنٹے چلتا ہوں. بالکل سخت دھوپ میں، سخت اس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہے. تو دس از ٹائم ٹو پے آف. لوگوں کو کچھ دینا ہے. جو اپنی غلطیاں کی ہیں، جو منس الجماعت ہم نے غلطیاں کی، اس کا اعتراف بھی کرنا، اس کا ادراک، کمپریہنشن کہ یار یہ غلط ہوا. اب اس اور پھر لوگوں سے اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کا ازالہ کیا ہے. 40 اوور کھیل لیے میاں، 10 اوور رہ گئے، 50 اوور کا میچ ہے. 10 اوور میں یہ والا میچ بھی بچانا ہے، غلطیاں بھی نہیں کرنی جو 40 اوور اور آخری وکٹ ہے، اور اگلے میچ کے لیے ٹیم بھی تیار کرنی. یہ چیلنج ہے. تو پھر میں نے 4 سال نہ پیچھے مڑ کے دیکھا. میں سیدھا اس بات پر لگ گیا کہ 35 سال سے کم عمر کے لونڈوں کو، لونڈے اچھا ورڈ ہے، بیٹوں کو، نوجوانوں کو، بیٹیوں کو، ان کو آگے لایا جائے جن کے والدین سیاست میں جو ایک تشدد کا ایلیمنٹ آ گیا تھا، سیاست میں ایک کرپشن کا ایلیمنٹ آ گیا تھا، ایک مافیا کا قبضہ ہے ساری سیاسی جماعتوں پر. جو بڑی جماعتیں ہیں یا جنہوں نے شہری سندھ میں بھی سیاست کی، کراچی میں بھی، اگر ان کے اوپر لوٹ مار کرنے والے، قبضہ گیر، ٹھیکیدار قسم کے، کرپٹ قسم کے عناصر کا قبضہ ہے تو پھر وہاں جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں. ان کی انرجی، ان کا ٹیلنٹ سب. ایسا ہے میں نے یہ فوکس کیا کہ ان ساری سیاسی جماعتوں کی لڑائی سے بالا تر ہو کے اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی کا سلوگن لوگوں کو دے کے ہر مذہب، ہر مسلک، ایون ہر سیاسی وابستگی رکھنے والا بھی، اسے بھی اٹریکٹ کیا جائے. کوئی زبان بولنے والا پاکستانی جو کراچی میں رہتا ہے، کسی علاقے کا پاکستانی جو کراچی میں رہتا ہے، اور جتنا میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن مکس کراچی ہے، کوئی دنیا کا اور شہر ہے بھی نہیں. یہ بھی میں اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا. تو پھر کیوں نہ اس شہر کے اس پوٹینشیل کو انلیش کیا جائے. یہ ایک انرجی ہوتی ہے جو اتنا مکس ہوتا ہے کسی شہر میں. اس کو ابھی تک کسی نے ہارنیس نہیں کیا، اس انرجی کو، اس پوٹینشیل کو. تو میں نے یہ سوچا، اسی لیے آج اللہ نے مجھے اتنا اس قابل کر دیا کہ جو اب یہ بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، باقی لوگوں کے پاس پبلسٹی کے کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے پاس وسائل کم ہیں، لیکن ہمارے پاس جو افرادی وسائل، جو مین پاور، جو یوتھ پاور اور انرجی، پیشن، ڈائنامزم، وگر، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کسی دن میرے 2 پینل بلائیے، کسی دن ایم کیو ایم پاکستان کے 2 پینل بلائیں، یو سی جو بلدیاتی الیکشن بلا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، کسی کے بھی بلا لیں، اور آپ کمپیئر کر کے آپ ایک جو سوشل میڈیا کے آپ کے جو اور پوڈ کاسٹرز ہیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ایمانداری سے بتا دیں کہ یار ہمارا فیوچر ہمیں کہاں نظر آتا ہے، کن بچوں میں نظر آتا ہے، کن کو کراچی ہینڈ اوور کرنا چاہیے. میں 28 سال کی عمر میں میئر بنا تھا یار. میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا. بیسکلی میں مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں پیچھے کی طرف ہی جانا چاہ رہا ہوں. کراچی کی ہسٹری کا سب سے ینگسٹ میئر تھے آپ، اینڈ یو ور 28 ایئرز اولڈ. میئرشپ کا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا تھا اور آپ نے کام کیا کیا تھا تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ 1987 میں آپ میئر بنے تھے اور یہ بہت پرانی 88 میں، اچھا 88 میں میئر بنے تھے، بہت پرانی بات ہے. میرے پیدا ہونے سے بھی 4 سال پرانی بات. تو جو میری جنریشن اور میرے سے آگے کی جو جنزی ہے ان کو تو بالکل بھی نہیں پتا کہ آپ نے کراچی میں کیا کام کیا تھا. سو تھوڑا سا اس کو ذرا ہائی لائٹ کر کے بتا دیں کہ کام کیا کیا ہوا تھا اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا ایز اے میئر. اس وقت جو اختیارات میرے پاس تھے اور وسائل، وہ وہی تھے جو آج ایم کیو ایم کے تیسرے میئر وسیم اختر کے پاس تھے. ہیں تھے کم تھے.
آپ کے اختیارات آپ کے پاس؟ میرے پاس بھی ایسے ہی اختیارات تھے. ہاں کیونکہ 2002 میں جو لوکل آرڈیننس آیا تھا اس کے بعد مشرف صاحب کا ایک اپنا وہ تھا ڈیولوشن آف پاور, اقتدار کی منتقلی, جسے نعمت اللہ صاحب نے شروع میں ایک بنیاد رکھی, اس ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز ہوئی, اور پھر جب مصطفیٰ کمال صاحب کو موقع ملا, ایم کیو ایم کی ساری سپورٹ, گورنر سندھ ایم کیو ایم کا ڈی فیکٹو اربن سندھ کا چیف منسٹر, ایم کیو ایم کے قائد اور بانی لنڈن میں, وہ وہاں سے جو پش اور سپورٹ مل رہی تھی, پھر پوری آرگنائزیشن جس طرح ان کے ساتھ کھڑی تھی, پھر جو وسائل 5 سالوں میں 300 ارب روپے اس زمانے میں ملے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اگر وہی پیسہ آج کتنا ہوگا, اس وقت کا 60 بلین مینس آج کا 200 ارب, کیونکہ اگر آپ ڈالر کو دیکھ لیں اس وقت جو ہے وہ, ہاں وہی تو آج 240 ارب. تو اگر آج کراچی کو سالانہ 240 ارب روپے اگر ملے اور مسلسل ملے, جو اس وقت ملتے تھے مشرف صاحب کے بعد اور مصطفیٰ کمال کے ٹینیور کے ختم ہونے کے بعد, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی سپورٹ, وہ اختیارات چلے گئے. الٹا جو پہلے واٹر بورڈ اور بلڈنگ کنٹرول کم از کم مقامی ادارے تھے, تو کراچی بلڈنگ کنٹرول کو پروونشلائز کر دیا گیا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا. اسی طریقے سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بھی وزیر اعلیٰ اور بلدیاتی جو وزیر بلدیات ہے اس کے انڈر میں دے دیا گیا. تو اس کا مطلب پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ الگ بنا دیا گیا. مطلب اب لے دے کے کچرا اٹھانا, اب جمع داروں کے سردار بن کے بھی کالر کھڑے کر سکتے تھے کہ بھائی میں نے کم از کم کچرا اٹھا دیا. ایک وہ اختیار تھا, وہ بھی آپ سے لے لیا گیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے. اب تو آپ کے پاس صرف اور صرف کچھ سڑکیں آپ بنا لیں, گلیاں محلوں میں چھوٹی موٹی نالیوں کا کام کر لیں, کوئی پارکنگ کے پیسے لے لیں, پارکنگ کے پیسے لے لیں. مطلب آپ کو ان کاموں کے لیے صرف چھوڑ دیا گیا کہ جہاں اگر آپ نے احتیاط سے کام نہ لیا تو آپ اپنے ہاتھوں سے بدنامی کا دروازہ کھولیں. ٹرانسپورٹ بھی آ گیا تھا نعمت اللہ خان صاحب کے ٹائم, تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ایسے نہیں آتا. وہ ہاں نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ٹرانسپورٹ, آپ پولیس کے ڈی آئی جی کراچی کے ہیڈ کی ACR آپ لکھتے, چیف سیکریٹری, چیف منسٹر, میئر, یہ تیسرا, یعنی وہ مطلب جو پوری دنیا میں ایک تصور ہے مقامی حکومتوں کا, با اختیار, با وسیلہ, مؤثر مقامی حکومتیں, یہ پوری دنیا میں ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو ہمارے ملک میں نہیں, ہم انوکھے ہیں. اچھا پھر ہم نے ایک اچھا کام جو کیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, آرٹیکل 140A آئین میں ڈلوا دیا گیا. 18ویں ترمیم میں اسے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے PML, پیپلز پارٹی اور جتنی قوم پرست جماعتیں تھیں بلوچستان کی KP کی, انہوں نے ختم کرانے کی کوشش کی. لیکن میں اور حیدر عباس رضوی, ہم 2 تھے MQM کی طرف سے, 27 رکنی کل جماعتی بائی کیمرل, سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے نام, ہم نے وہ ختم نہیں ہونے دی. اچھا تو میں بے وسیلہ ہو کر بھی, آپ نے سوال پوچھا, کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, پہلا میڈیکل ڈینٹل کالج اگر ممبئی کے بعد کسی میٹروپولیٹن یا بلدیاتی ادارے نے بنایا تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی میئرشپ پہ بنا. ٹرک اسٹینڈ کی منتقلی موری پور سے ہاکس بے اگر ہوئی تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی میئرشپ میں ہوئی. اسی طرح سے کیٹل کالونیز کی جو شفٹنگ تھی, بھینس کالونی جسے کہتے ہیں, وہ بھی میرے زمانے میں ایک الگ سے بنا کے میں نے اس کو منتقل کیا تھا. سب سے زیادہ انکروچمنٹ ریموو کر کے ہم نے. اچھا پھر ٹراما سینٹر کراچی کا پہلا عباسی شہید کے ساتھ, پہلا CT اسکین سرکاری اسپتالوں میں KMC, اسٹیٹ آف آرٹ تھا عباسی شہید ہاسپٹل میرے زمانے میں. یہ تو ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, لائف سیونگ ڈرگس بھی ہوتی تھی ہر طرح, اور اس میں چوری چکاری کی مانیٹرنگ ہم الگ سے کرتے تھے, اس کی روک تھام ہوتی تھی. اپنے لوگوں کو بے ایمان ہونے سے اس وقت تک روکا ہوا تھا. پھر اس کے بعد اس وقت تک روکا ہوا تھا, یہ اچھا لفظ ہے. ہاں اس وقت تک روکا ہوا تھا. دیکھیں نا, پھر جو ایڈمٹ کرنا ہے نا, اس کے بعد یہ خرابی آئی کہاں سے, نہیں اس پر بھی آپ بات. اچھا پھر دیکھیں ایک اچھا کام جو ہوتا تھا نا, کچرا روزانہ اٹھتا تھا, صفائی ہوتی تھی, ہفتہ صفائی باقاعدگی سے منایا جاتا تھا. میری بہنیں, میری بیٹیاں ہاتھوں میں جھاڑو لے کر ہمارے ساتھ ہم سب شہر کو صاف کرتے تھے. ایک جذبہ تھا نا یار, کلچر دکھانا تھا, پیشن تھا کہ یعنی ہم کیا نہیں کر سکتے. یعنی وہ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے ایک ناممکن پاکستان کو ممکن بنایا, یار ہم ان کی موجودہ نسل ہیں. اگر وہ یہ ناممکن کام انگریزوں کے
پنجوں سے پاکستان کو نکال کے بنا سکتے ہیں, ہندوؤں سکھوں مراٹھوں سے لڑ کر پاکستان بنا سکتے ہیں, تو پھر اگر ان کی نسل موجودہ نسل کی اکثریت کراچی, حیدرآباد, سکر, میر پور خاص اور نواب شاہ میں رہتی ہے, تو یار پھر ہم کیا کام نہیں نہیں پورے پاکستان میں رہتی ہے اگر ہم بات کریں اس حوالے سے. یعنی پنجاب سے, ایسٹ پنجاب سے لوگ آئے, پنجاب میں سیٹل ہوئے, یعنی نہیں کافی سارا اردو اسپیکنگ جو ہے پنجاب میں بھی بن رہا سیٹل تھا, ہوا تھا. لیکن میں تو ان ایسٹ پنجاب کے, جالندھر کے, لدھیانہ کے, بہت سارے, فیروز پور کے ان پنجابی بولنے راجستھان سے, ان راجستھان سے میں ان کی قربانیوں کو ایسے تھوڑی کہ میں فراموش کر دوں, یعنی ہم سب ساتھ تھے تو یہ پاکستان ہم سب نے بنایا تھا نا. ہاں جہاں پاکستان بنا وہاں پاکستان کے حق میں بہت بعد میں راہ ہموار ہوئی, یعنی پنجاب میں یونینسٹ جیک پارٹی تھی. اسی طریقے سے اگر آپ کے پی کے میں چلے جائیں تو وہاں باچا خان جو تھے وہ ان کی لیگیسی تھی جو نہرو کے ساتھ یا گاندھی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اسی طریقے سے جی ایم سید نے پاکستان کے موجودہ صوبوں میں پہلی قرارداد جی ایم سید نے, اور ایسٹ بنگال جب بنگلہ دیش بن گیا بعد میں, مشرقی پاکستان میں قرارداد پاکستان سندھ اور مشرقی پاکستان, وہاں پاکستان کے لیے قراردادیں بنا نہیں تھی. تو یہ ہسٹری میں نے اس لیے سامنے رکھی کہ آپ کو تھوڑا اندازہ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے ایک بار ٹھان لی کہ یار یہ کرنا ہے تو پھر یہ کرنا ہے. اسی لیے ایک میئر ہم نے دیا, جب اختیارات ملے تو کر کے دکھایا, وسائل ملے تو کر کے دکھایا. انڈر پاسز, بائی پاسز, اوور پاسز, سگنل فری کوریڈورز, یہ سارا کانسیپٹ اور مصطفیٰ کمال نے. اور اگر 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی K2 میں نے دیا, K2 میں نے دیا, تو K3 مصطفیٰ کمال اور مشرف صاحب نے دیا اس زمانے میں, اور K4 بھی 2008 کے بعد سے. وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ آئے بزم میں میر نے اتنا تو دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. یعنی 2008 کا جانا اور 2009 کا آنا, وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. پھر ایس بی سی اے بھی گیا, کے بی سی اے سے, پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, پھر واٹر بورڈ, یعنی یہ ساری چیزیں چلی گئی. ہاں ہم بھی مصلحتاً, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کل 14ویں کی رات تھی, شبر رہا چرچا تیرا, ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. تو اپنے کچھ لوگوں کا پردہ منظور تھا, اس لیے اس وقت کڑوے گھونٹ ہم جیسے پیور مڈل کلاس ایم کیو ایم کے کارکنوں نے بھی پیے تھے اس زمانے میں. یار یہ تو ابھی تک پی آئی بی میں رہتے ہیں ابھی تک, اور بہت زمانے میرے سارے کنٹمپریریز لیاقت آباد کے, پاپوش کے, حیدرآباد کے, کہیں سے کہیں چلے گئے. میں آج اسی ایم کیو ایم کی آئیڈیالوجی, اس کی اسی منشور کو لے کر جو مولانا محمد علی جوہر کی تحریک تھی, تحریک خلافت, جو سر سید یونیورسٹی, علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا, مسلمانوں میں تعلیم کی پہلی روح سر سید احمد خان نے بھوگی. شاید اس کا علم لے کر اگر بانیان پاکستان, ان کی موجودہ نسل میں اگر اس لیگیسی کو, اس نظریے, اس کی روح, اس کی سوچ و فکر کو کوئی لے کے کھڑا ہے, میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میری ایکسیپٹیبلٹی کو لیں, قبولیت کو, میری کریڈیبلٹی کو لیں, میری ساکھ کو لیں, تو آپ انٹیگریٹی کو لیں. تو میں پی آئی بی میں رہتا ہوں, 50 سال پہلے بھی آیا تھا, وہیں رہتا تھا, کلاس 1 میں آ چکا ہوں آپ کی گلی میں, بہت ہی پتلی گلی, گاڑی نہیں آ سکتی اس کے اندر. سو بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہ اور بات ہے کہ پتلی گلی کا محاورہ کہیں اور استعمال ہوتا ہے کہ ہم سب پتلی گلی میں آ گئے, بند گلی میں آ گئے, تو واقعی میں بند گلی میں آ گئے. لیکن ہماری گلیاں اب تک کشادہ کھلی ہوئی, اور وہاں کا ڈرینیج سسٹم ایسا ہے پی آئی بی کا کہ اتنی بارشوں کے باوجود ہماری زیادہ تر گلیاں محفوظ رہیں. تو میں ڈیفینس اور کلفٹن والوں سے کہتا ہوں کہ اگر گھر ایکسچینج کرنا ہو تو میرے ساتھ کر لو, لیکن اوپر سے 1 کروڑ روپے لوں گا میں. تو مطلب یہ حال ہوا ہے آج کراچی کا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفینس اور ناظم آباد. نہ کوئی بن کباب رہا, نہ کوئی برگر رہا, نہ کوئی بن کباب. کیا بات ہے, سب برابر ہو گئے نا. تو اب سب کو سوچنا ہے, کراچی کو اون کرنا ہے, بچانا ہے, بنانا ہے. اچھا بیسکلی یہاں پر ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ کی جینوئنلی رسپیکٹ کرتا ہوں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں نا اچھے برے عناصر ہوتے ہیں. ایم کیو ایم جیسی پولیٹیکل پارٹی میں بڑا کلیئرلی بولوں گا برے عناصر زیادہ تھے, ٹھیک ہے, اور یو آر ون آف دا پرسن جو کہ جنہوں نے کافی کام کیا ہے اور ہاتھ جن کے کافی حد تک صاف رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اور دوسرا یہ کہ کافی حد تک نہیں صاف رہے میں لیکن یہ کوالیفائی کرو گے تو کل نیب والے آ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, بہت ہی نیکسٹ لیول. لیکن یہ ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے نا ہم یہاں پر اس حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. اب میں دوبارہ سے آپ کو 90s میں اور لیٹ 80s میں لے کر جانا چاہتا ہوں, اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ایم کیو ایم کنوینر تھے. کنوینر ہوتا کیا ہے؟ پارٹی پوری رن کرتا ہے. جب ایم کیو ایم کے بانی موجود تھے 2016 تک, تو میں کنوینر نہیں تھا, میں سینئر ڈیپٹی کنوینر تھا. اوکے. ندیم نصرت صاحب لنڈن میں تھے, تو قائد اور بانی بھی لنڈن میں, کنوینر بھی لنڈن میں, اور بالکل ایسی تھا جیسے اب شہباز شریف کو پوری کابینہ لے کے لنڈن جانا پڑا, تو مجھے اپنی پوری کابینہ لے کے لنڈن جانا پڑتا تھا. بانی بھی وہاں. لیکن پاکستان میں آپ ہیڈ کرتے تھے اس طرح؟ میں پاکستان میں اس کا پولیٹیکل فیس تھا اور پولیٹیکل ونگ کو ہیڈ کرتا تھا. اس کے تنظیمی انتظامی امور دوسرے ڈیپوٹی کنوینئرز چلاتے تھے. ہمارے درمیان کاموں کی تقسیم تھی, لیکن بہت بڑا کام ہے. سب سے زیادہ پریزنٹیبل فیس میں تھا, سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ, زیادہ اچھا بولنے والا, سب سے زیادہ پبلک آفس مجھے ملا تھا سب سے زیادہ. اور تقریباً بہت سارے لوگ ریپیٹ نہیں ہوئے, لیکن میں 5 مرتبہ MNA بنا, 2 مرتبہ MPA بنا, 1 مرتبہ وفاقی وزیر سمندر پار پاکستانی, 1 مرتبہ صوبائی وزیر بلدیات. اور شروعات جو پہلی میرا ٹیسٹ ڈیبیو تھا وہ میئر شپ سے تھا. میری جو اوپننگ جو تھی وہ ٹیسٹ ڈیبیو وہاں سے ہوا تھا, اور وہ بھی اتنا سکسیزفل تھا کہ وسیم اختر کے مقابلے میں اگر میرے پاس زیادہ اتنے اختیارات ہیں تو میرا کام ان سے بہتر تھا کہ ہم نے واٹر بورڈ سے کام کروائے. یعنی واٹر بورڈ میرے انڈر میں نہیں تھا, لیکن میں نے واٹر بورڈ سے سیوریج کی میں نے اپنا سارا بجٹ جو تھا نا ڈیڈیکیٹڈلی نکاسی آپ گٹر ابلتے ہوئے یا جو پانی کی فراہمی اور کچرا اٹھانا, ان 3 کاموں پر. دیکھیں اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں, اختیارات کم ہیں, ادارے نہیں ہیں, تو آپ آؤٹ سورس کریں نا کام کو بھائی, آپ دوسروں سے کرا لیں. لیکن اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے, 4 سال اقتدار کے مزے لیں گے, اور اس کے بعد آخری دن جو 53 لیٹر آپ نے لکھے اختیارات کے لیے, وسائل کے لیے, AC کے آفس میں, AC والے کمرے میں, اور پھر مگرمچھ کے آنسو روئیں گے, تو لوگ نہیں مانیں گے. بات تو ساری نیت کی ہے میری نظر میں. اچھا, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اگین 90s میں آپ ایک پارٹی کے سینئر لیڈر تھے, اور کافی ساری مطلب یہ کہ الطاف بھائی آپ کی بات مانا کرتے تھے, سمجھتے تھے. اب 90s کے اندر ایک کلیش ہوتا ہے حقیقی اور ایم کیو ایم کا, جس کے تحت ہزاروں مہاجر لڑکا شہید ہو جاتا ہے. شہید کا ورڈ استعمال کروں گا کیونکہ یہ زیادہ تھوڑا اپروپریٹ لفظ ہے. آپ نے کیا کیا اس زمانے میں؟ آپ کا کیا اوپینین تھا اس حوالے سے؟ کیونکہ قائد کا جو غدار ہے, موت کا حقدار ہے, یہ جو بندہ حقیقی میں جاتا تھا اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اور یہی آفاق احمد ورسز الطاف حسین, یہاں مہاجر بندہ مرتا مہاجر تھا. اچھا, یہ وہ مہاجر ہے جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. مطلب سارے کے سارے ہمارے علی گڑھ یونیورسٹی کے لائرز وہیں سے سارے آئے. پاکستان میں سٹارٹ کی بیوروکریسی مہاجروں کی, اور اتنا بڑا ہے اس کے اوپر تو ہم 10 پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں کہ مہاجروں نے کیا کام کیا. اورینٹ ایئر لائن سے لے کر چلیں 10,000 قصے ہیں میرے پاس تو بات کرنے کے, اور میں نے پڑھا اس لیے اسی حوالے سے, مہاجروں کے حوالے سے, کہ ان کا کردار کیا ہے پاکستان میں, کیونکہ ابھی نیریٹو بڑا عجیب سا بنا ہے پورے پاکستان میں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو مہاجر کی لیگیسی تھی. اب مہاجروں کی لیگیسی کہاں آ گئی کہ 90s کے اندر ایک انتہائی بیکار سے پیٹی ایشو کے اوپر کہ یار ایک پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کر دوسری پولیٹیکل پارٹی میں ایک انسان چلا جائے تو اس کو مار دیا جائے, کیونکہ قائد کا جو غدار ہے موت کا حقدار ہے. ایم کیو ایم چھوڑی, مار دی. اب یہاں سے یہ بھی یہی کرتے تھے حقیقی والے. پستہ کون تھا؟ مہاجر, پڑھا لکھا مہاجر, قابل مہاجر. آپ کا کیا اوپینین ہوا کرتا تھا؟ آپ الطاف بھائی سے کیا بات کیا کرتے تھے, اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے ہم. نہیں, اس بارے میں بھی بات کر لیں گے, ساتھ ہی بات کریں گے. ہاں, 2 چیزیں پس منظر کی میں اگر نہ بتاؤں تو میں انصاف نہیں کروں گا اس موضوع کے ساتھ میں. وہ 2 پس منظر یہ ہیں دانیال. پہلا تو یہ کہ یہ جو ایم کیو ایم کے اندر رفٹ ہوئی جس کے نتیجے میں حقیقی بنی, ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو مرنے والا بھی مہاجر اور مارنے والا بھی مہاجر, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے جو سوال پوچھا اس میں تو یہی اس کا کانوٹیشن تو یہی ہے نا. اچھا, اب مجھے بتائیں لیکن لڑانے والا کون تھا؟ اس کو آپ اسپیئر نہیں کر سکتے. مطلب بیوقوف تھوڑی ہیں اتنے مہاجر. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ کا سوال تو بہت زیادہ میرے لیے اس کی بہت اہمیت ہے. ہاں, مطلب ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب دیے بغیر تو آپ مہاجر سیاست کے سفر میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے.
میں بالکل آپ کی اس کی اہمیت, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں. پھر ایم کیو ایم تھی کیا, ایک مڈل کلاس ایسے ہی ہے. نوجوان, پڑھے لکھے نوجوانوں, یعنی مڈل کلاس ینگ ایجوکیٹڈ فنومینن which was completely a new phenomenon in Pakistan's politics. ورنہ وڈیرے تھے, جاگیردار تھے, سرمایہ دار تھے, امیر بندہ, سرمایہ دار تھے, پیسے والوں کی ایلیٹ, سمپل ورڈ, ایلیٹ تھے, ایلیٹ سیاست تھی نا. پہلی بار عوامی سیاست اگر ہمارے یہاں آئی, اور پورے ملک میں بھی, ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک عوامی انقلاب ضرور برپا کیا, لیکن ان کی جتنی لیڈرشپ تھی وہ سب ایلیٹ قیادت تھی. ہاں, رورل ایلیٹ, فیوڈل ایلیٹ, کیپٹلسٹ ایلیٹ, وہ یہ سب تھی. لیکن ہم جینوئنلی جامعہ کراچی, سندھ میڈیکل کالج, اچھا تھے مڈل کلاس لیکن انٹلیکچوئلز بھی تھے, الحمدللہ, مطلب سارے انٹلیکچوئلز تھے ماشاءاللہ, پڑھے لکھے تھے, اور بہت کم ہم میں سے ایسے تھے جن کی سپلیاں آئی ہوں, جو ایگزام میں فیل ہوئے ہو, جو سیاست یعنی سیاسی کارکن ہونے کے باوجود کالجز میں بھی الحمدللہ میری کوئی سپلی نہیں تھی. میں چاروں پروفیشنل میں سب میں بغیر نقل کیے پاس ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ بھی ایک اللہ نے کرم کیا تھا. اچھا اب کیا ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ عامر خان کے انٹرویوز آپ نے سنے, جب وہ ایم کیو ایم میں آ گئے, واپس معافی مانگ کر آئے, شہدا کی فیملیز نے ان کو معاف کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی اور ہم اعلی کار بنے. اب یہ بات بھی ریکارڈ پر رہنی چاہیے کہ کس کے اعلی کار بنے. اچھا ایوریج ایج کیا تھی بشمول الطاف حسین کے, ایم کیو ایم کے لوگوں کی کتنی ایج تھی آپ بتائیں؟ ہماری ایوریج ایج کیا تھی؟ آپ کی تو 20s میں تھی. ہم ظاہر 20 لیٹ 20s کہہ سکتے ہیں. تو اگر میری ایج یہ تھی, الطاف حسین کی مجھ سے 6 سال بڑے تھے, اسی طرح اور لوگ تھے 30s, تو ایوریج ایج 27-28 سال سے تو زیادہ تھی نہیں نا. الطاف بھائی پھر بھی 40, اور اگر نہیں 32 سے 39 اور میں جو یہ جو سارا سانحہ ہوا تھا یہ 90 میں شروع ہوا سارا, 89-90 میں نا. اچھا اب اگر 90 میں شروع ہوا تو 2 سال ہوئے میری میئر شپ تھی, یعنی ہماری میئر شپ کے کام میں بھی یہ سب رکاوٹ تھی. یعنی مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو آپس میں مہاجروں کو تقسیم کیا جائے, ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. یہی مڈل کلاس عمل اگر مہاجر کینواس سے نکل کر نیشنل کینواس پر چلا گیا تو ہمارے مخالفین ایک تو روایتی مذہبی جماعتوں کے مولوی تھے, مولوی علماء کو میں نہیں کہہ رہا, میں مولوی کی بات ہے, سیاسی مولوی. پھر اشرافیہ یا بیوروکریسی میں ہمارے مخالفین تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ ایک جینوئن عوامی فینومینن ہے. یہ پنجاب میں چلا گیا, یہ کے پی کے بلوچستان میں گیا, تو وہاں مخالفت, سیاسی مولویوں کی مخالفت, اشرافیہ کی مخالفت, وڈیروں جاگیرداروں کی جو مختلف سیاسی جماعتوں میں تھے ان کی مخالفت, اور پھر سرمایہ داروں سرمایہ کاروں کی نہیں, ان کی مخالفت, اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں پر ساتھ کھڑی ہو جائے اور وہ یہ محسوس کرے کہ بھائی ان کے پروں کو اب لگام دینی اور باندھنا ہے. صحیح. تو اصل میں وہ بیک گراؤنڈ تھا نا, اس میں یہ سب ہونا تھا. صحیح. تو اس میں پھر یہ لڑائی ہوئی. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہم تو قبائلی علاقوں کے لوگ تھوڑی تھے. اچھا میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ ہم کوئی جنگلی تھے, نہیں تھے نا, نہیں تھے, لیکن یہ نعرہ پارٹی کی پالیسی پرسکرپشن نہیں تھا. دیکھیں میں بہت ساری غلط چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, یہ ان لوگوں کا تھا جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں. ارے بھائی صرف یہاں پر بات نہیں تھی, وہ کفن پہن کر کفن پوش جلوس نکلتے تھے اس زمانے میں, ٹھیک ہے نا. لاہور جا کے میرے ایم پی ایز ایم این ایز جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا اور وائٹ واش کرنا پڑتا تھا اپنی اس کو یوز کر کے کہ کیا ہم وزڈم سے آ رہی ہیں. تو یہ ساری فحش سنگین غلطیاں ہیں, چاہے پرسکرائب تھیں یا نان پرسکرائب تھی, پالیسی تھی یا نہیں تھی. اگر ایم کیو ایم کے کھاتے میں آئی تو جہاں عامر خان نے اگر معافی مانگی تو ایک معافی ہم سب کو مل کر کھڑے ہو کے ہمیں بھی اپنے ووٹ بینک کے ساتھ, یا جس کا نقصان ہوا, دیکھیں اگر مرنے والا بھی میرا ہی بیٹا یا میرا ہی بھائی تھا اور مارنے والا بھی وہی تھا, تو پھر مجھ پر لازم ہے کہ میں خالد مقبول, عامر خان اور خالد مقبول, مصطفیٰ کمال اور آفاق احمد کھڑے ہو کے, الطاف حسین بھی, دیکھیں الطاف وہ حسین بندہ تو لیڈ کر رہا تھا, لیکن الطاف حسین میں مین غلطی تو اس کی ہے. دیکھیں ہم تو الطاف حسین سے الگ ہو کے اب الگ کام کر رہے ہیں نا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں یہ کام کرنے کے لیے, مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن ہماری عمریں اس وقت 27-28 سال 30 سال کی تھی, ہماری میچیورٹی کا لیول دیکھیں. ہاں ایسا ہی ہے, لیکن رسپانسبل ہم کس کو کہیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے,
بہت بڑا واقعہ ہے. دیکھیں میں رسپانسبلٹی فکس کرنے میں جاؤں گا تو کہیں کہیں ایم کیو ایم کی اس بیڈ لیگیسی کو ڈیفینڈ بھی کر جاؤں گا کہ مطلب یہ کہ کیا سارا قصور میرا تھا. وہ ڈیورس ہوتی ہے نا تو میاں بیوی کے درمیان ڈائلاگ ہوتے ہیں. کورا کاغذ ایک انڈیا کی فلم تھی, اس کے ڈائلاگ تھے. دونوں میاں بیوی ڈیورس کے بعد ٹرین میں ملتے ہیں اور وہ اپنے بٹن وہ دیکھ رہا تھا ٹوٹا, تو کہتا کہ میں آپ کے بٹن سی دوں. تو وہ پھر دونوں جب بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کیا سارا قصور میرا ہی تھا. تو پھر ریئلائزیشن ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ تھوڑا قصور میرا تھا, تھوڑا قصور تمہارا تھا, ہم دونوں کا قصور. نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ 100% قصور ایم کیو ایم کا تھا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انصاف جب ہوگا, جتنے پوڈ کاسٹ جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں صرف ایم کیو ایم کو کٹہرے میں کھڑے کر کے, حالانکہ میں آج ایم کیو ایم سے میرا تعلق نہیں ہے, مجھے تو انہوں نے خود الگ کر دیا. میں تو بڑی آسانی کے ساتھ مصطفیٰ کمال کی طرح سارا ایم کیو ایم پہ ملبہ ڈال دوں, لیکن یہ انصاف نہیں ہوگا. مجھ پہ حالات کا جبر تھا کہ میں ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف مغلظات بد تہذیبی بد تمیزی کروں, تو پھر میرے والدین کی تربیت, پھر میں میرا جو دعویٰ علی گڑھ کا پڑھے لکھوں کا, تو وہ کہاں چلا جائے گا اگر میں کسی کے کہنے پہ یہ کروں یا میں خود بھی کروں, چاہے میرے کتنے ہی ناراضگی یا اختلاف. لیکن اگر 30-35 سال میں نے اس لیگیسی کے ساتھ کام کیا, میں اس کی پالیسیوں کی مخالفت کروں گا کہ 12 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. 12 مئی میں ایم کیو ایم کا سارا قصور نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کو اس دن اپنی ریلی نہیں نکالنی چاہیے تھی. اصل مسئلہ یہ. فاروق بھائی آپ تو اس وقت ساتھ ہی تھے, آپ کو پتہ ہے 12 مئی میں کیا ہوا تھا, آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے. وہ آج ٹی وی نے ایک انٹرویو چلا دیا تھا, ادھر سارے کے سارے بوائز پہنچ گئے تھے ان کو توڑنے کے لیے. بات یہ ہے کہ کہاں تھی پارٹی لیڈرشپ, کیا کر رہی تھی لیڈرشپ, کون تھا ان کو آرڈر کرنے والا, میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں. 12 مئی کو پٹیل پہاڑا پہ گرو مندر پہ فائرز کہاں سے آئے؟ بٹر ٹروتھ ہے میرے بھائی. ساری سیاسی جماعتوں کے بہت سارے لوگ مسلح ویڈیو پہ نظر آئے. ایسے ہی ہم نے ایک بٹر ٹروتھ کی 7-8 منٹ کی وہ نکالی تھی ویڈیو, ہم نے بے نظیر کی شہادت بھی ہمارے سامنے ہی ہے جس میں ایم کیو ایم انوالو نہیں تھی, اور میں ایم کیو ایم نہیں تھی, اور ایم کیو ایم کے سپورٹ ایم کیو ایم ایکچولی میں مطلب میں بہت بڑا 27 دسمبر میں بہت بڑا کرٹیک ہوں ایم کیو ایم کا. کیا ہوا تھا, بہت بڑا کرٹیک ہوں میں ایم کیو ایم کا ہمیشہ, ایم کیو ایم اور الطاف بھائی کا. لیکن میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں جس فلیٹ میں رہتا تھا اس کی چھت کے اوپر ایم کیو ایم کو غریب کی جورو بنا دیا گیا, جس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیں اور باقی سب بے قصور دعوے دار سارے کلین چٹ نکل. اچھا میں تو کروں گا, میں تو ڈالوں گا پھر بھی ملبہ, کیونکہ میں خود مہاجر ہوں, ٹھیک ہے. تو میں پہلے اپنے گھر سے شروع کروں گا, ٹھیک ہے. میں پیپلز پارٹی کو بعد میں بلیم کروں گا, پہلے تو میں ایم کیو ایم کے اوپر آؤں گا کہ بھائی آپ نے ہم سے. اب ایم کیو ایم کے بننے کی بات کرتے ہیں. ایم کیو ایم کا جو بننا تھا اور اس کا جو مین منشور تھا, سیاسی منشور تھا کہ بھائی مہاجر قومیت پہلی چیز, دوسرا کوٹا سسٹم کا خاتمہ یا پھر کوٹا سسٹم کا منصفانہ فیصلہ کرنا تھا, اور تیسرا جو ہے مشرقی پاکستان کے محصورین کی واپسی. یہ ایک 3 چیز تھی. ان تینوں میں سے آج تک کچھ نہیں ہوا. 80s میں ایم کیو ایم بنی اور اس بات کو 40 سال ہو گئے ہوں گے, نہ کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل ہوا, نہ پھر مہاجر قومیت کو بھی سائڈ میں کر دیتے ہیں اور محصورین والی بات بھی کر دیتے ہیں. صرف کوٹا سسٹم کی بات کروں گا. کوٹا سسٹم پر ایم کیو ایم نے اس وقت 90s میں 80s میں ارلی 2000 میں کتنی قراردادیں پاس کی اسمبلی میں, کتنا احتجاج کیا, کیونکہ الطاف بھائی کا موڈ خراب ہوتا تھا. کسی نے مطلب وہ ایک ہے ذوالفقار مرزا نے کچھ بول دیا, الطاف بھائی کو غصہ آ گیا, 100 بندہ کراچی میں مر گیا, 300 گاڑیاں جل گئیں. یہ تو نارمل طریقہ تھا. ہلکی سی چھینک آ گئی الطاف بھائی کو, 15 منٹ میں پورا کراچی بند ہو جاتا تھا ڈر کے ہمارے. اچھا یہ اچھا کیونکہ ایم کیو ایم والے اس کو ڈیفینڈ یہ کیا کرتے تھے کہ یار عزت کرتے ہیں بھائی کی, لیکن یہ عزت نہیں, اس کو مافیا کہتے ہیں, خوف ہوتا ہے. سو خوف میں یہ کام کیا کرتا تھا پورا کراچی. اب اتنی پاور, اتنی اسٹریٹ پاور, اور یہ بڑی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور نہیں دیکھی اپنی لائف میں کہ پورا کراچی جو ہے وہ ہولڈ ہے. اب اس میں آپ کتنا اچھا کام بھی کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس اتنی پاور اللہ نے دی ہے. اب بات یہ ہے کہ کوٹا سسٹم کے لیے کچھ نہیں کیا ایم کیو ایم نے. کیوں؟ دیکھیں ایم کیو ایم سے پہلے جماعت اسلامی سب سے بڑی, لیکن مہاجروں کا نعرہ نہیں تھا نا, سب سے بڑی ایڈوکیٹ تھی, اور اس نے سب سے پہلے لیٹ ڈاؤن کیا, مایوس کیا مہاجروں کو, کوٹا سسٹم ختم نہ کرا کے. اس لیے ایم کیو ایم پاور میں آئی. اس لیے ایم کیو ایم پاور میں آ گئی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ جماعت اسلامی ختم ہو گئی یا جماعت اسلامی کو ختم ہو جانا چاہیے, یا جماعت اسلامی سے اگر میری مخالفت تھی کوٹا سسٹم پر اور میں اسی لیے ایم کیو ایم میں آیا تھا,
شاید میرے والدین JUP میں تھے یا جماعت اسلامی, اور ان دونوں نے 9 ستاروں کو جس طرح جا کے ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر بیچ دیا تھا. تو میں تو اس کے باوجود تو میں تو اسی لیے MQ میں آیا تھا نا کہ میرے والدین کی جماعتوں نے جب میرے مستقبل کو بیچ دیا, اور ضیاء الحق بھی بظاہر بھٹو کی لیگیسی کے خلاف تھے لیکن اس کی بہت ساری چیزوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے, لیکن ضیاء الحق صاحب نے کوٹا سسٹم ختم نہیں کیا, جماعت اسلامی بھی نہیں کرا سکی, تو MQM آ گئی. لیکن جماعت اسلامی تو قائم رہی, اور آج انہوں نے جب MQM کا ڈاؤن فال دیکھا, MQM کی تقسیم اور انتشار دیکھا, تو انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی وہ ایشوز پک کر لیے جو مہاجروں کے ایشوز تھے اور کراچی کے ایشوز تھے, جو کہ ریلیونٹ ہے. تو میں ان کی اس سیاست کو مطلب, لیکن جہاں ان کی آزمائش ہوئی تھی تو پہلے وہ دعوے کے باوجود بھی, اب اگر وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کا بھی ماضی ایسا بے داغ نہیں ہے کہ وہ سارا MQM پہ ملبہ ڈال دیں. یہ میں اس لیے ریکارڈ سے بتا رہا ہوں کہ پروفیسر غفور احمد سے ہم ملتے تھے, جب ہمارے داخلے نہیں ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ جماعت اسلامی, اور ہمارے والدین JUP جماعت اسلامی مذہبی اسلام کے نام پہ بنا ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان, لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, تو یہ تو ہم لوگ کہتے تھے نا یہ. تو پھر آج میں کم از کم میں ان سے پوچھنے کا حقدار تو ہوں کہ پہلے آپ کو جب موقع ملا, پاور ملا, تو آپ نہیں کر سکے, اب ہمیں موقع ملا, ہمیں پاور ملا, تو ہم نہیں کر سکے. لیکن سنیں, انہوں نے کہا نہیں تھا وہ کریں گے یہ کام, ارے انہوں نے پوری سیاست, ان کی پوری سیاست اس پر بیس نہیں کرتی تھی. ارے میرے بھائی, PNA کا منشور جو بنا تھا 9 ستاروں کا, اس کا پہلا منشور کا پوائنٹ کوٹا سسٹم تھا, اسی لیے تو میں آج یہ انٹرویو دینے آیا ہوں. چلیں, لیکن ہم کی تو بات ہی نہیں کر رہے ابھی. نہیں, بات کرنی چاہیے, نہیں اس کی بات کرنی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے سب کے ماضی کو سامنے رکھ دیں, اب فیوچر کا کیا کرنا ہے. آج تو ہم بیٹھے اسی لیے کہ سب نے ماضی میں جو غلطیاں کی, اب منص القوم, منص الجماعت, منص ایک شہر کے شہری اور منص القوم دا غلطی گنجائش نشتہ. اب ہم اس غلطی کو دہرانے کے متعمل نہیں ہو سکتے, اور یہ بھی آج سے طے کر لیں کہ یہ شہر ڈیموگرافیکلی آبادی کی ترکیب و تناسب سے اتنا بدل گیا, اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ آپ کوئی ایک جماعت بھی چاہے کتنا بڑا دعویٰ کرے اور اس کا میئر آ بھی جائے تو باقی 4 جماعتیں اس کو اتنی آسانی سے پرفارم کرنے, ڈیلیور کرنے نہیں دیں گی. اور بلدیاتی انتخابات اور اس کے نتیجے میں آنے والا میئر اور کاؤنسل, اس میں آپ کی مارجنل اکثریت ہوگی یا کسی اور گروپ کے ساتھ مل کر ہی آپ اپنا میئر لائیں گے. آپ اکیلے جو ہے یہ دیگ جو تیار کر رہے ہیں, اکیلے آپ نہیں کھائیں گے, آپ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ بھی مارجنل وکٹری کے ساتھ کرنی ہے یار, تو پھر ذرا سا اور اپنے ویژن کو بلند کر کے ہر چیز سے, کراچی اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی, آپ بھی کہیں کہ ہم, اور کوٹا سسٹم تو ویسے بھی 2013 میں اپنی موت, آپ مر گیا, ختم ہو گیا. اب جو تماشا لگا ہے وہ غیر آئینی کوٹا سسٹم ہے. تو ہم سب کو, جماعت اسلامی ہو, MQM ORC یا میرے آزاد پاکستان پینل کے امیدوار ہوں, ہم سب کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اکیلے وہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں تو وہ اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. MQM ORC اور اس کا آزاد پینل یہ جنگ لڑے گا, نہیں لڑ سکتا. PTI کی ویو بھی کیا پورے کراچی میں جھاڑو پھیر کر ان کا میئر لانے میں انہیں کامیاب کرے گی؟ نہیں ہوگا. دس از اے فریکشنلائز سٹی پولیٹیکلی. It is a divided city religiously, sectarian wise, ethnically and in all respect. So what we need کہ ان ساری جو ساری تقسیم ہے, فریکشنلائزیشن ہے, یہ اس سے بالا تر ہو کر ہمیں صرف کراچی کو اپنانے, بچانے اور بنانے پر زور دینا. بس میں جماعت اسلامی سے بھی ان کو جتنی سیٹیں ملیں انہیں مبارک ہو, ٹھیک ہے. وہ جو دعوے کر رہے ہیں, علم بردار ہیں, وہ جیسے بھی اگر وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوں تو مجھے ان کو کہنا ہے کہ تھوڑا سا اپنی اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھانے سے پہلے جتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں, MQM کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ دعوے بہت بڑے کیے, مینڈیٹ بھی ملا, بہت پاور ملی تھی سر. دیکھیں وہ پاور جو شروع میں ملی تھی نا, میں نے کہا نا کہ اس کو دیکھیں 3-4 چیزیں ہونی چاہیے تھی. کوٹا سسٹم, مردم شماری,
ٹھیک ہے نا. اچھا کراچی صوبہ کے حوالے سے بھی 140A کے اوپر امپلیمنٹیشن، بلدیاتی نظام، بلدیاتی اختیارات، اس کے وسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ریفارمس، تاکہ یہ بنیادی جو پورے پاکستان کے موروثی، جو پاکستان کی جو اصل بیماری ہے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے. اسی طرح ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، پھر ٹیکسوں کی تقسیم سے مرکز اور صوبوں کے بیچ میں نا آرٹیکل 160 جو حافظ نعیم کے انٹرویو میں نے آپ کے ساتھ سنا، تو وہ آرٹیکل 160 NFC بنے، PFC سے کام نہیں چلے گا. آرٹیکل 140A نہیں، 140 میں تو اختیارات ہیں، اوکے، وسائل 160 سے آپ کو ملیں گے. دیکھیں میں تو آپ کو پوری آئین کی بھی بیک گراؤنڈ دے دوں گا. آرٹیکل 160 نیشنل فائنانس کمیشن only allows for distribution of resources from center to province. What we need is a use of clause D. اور پریزیڈنٹ کو کسی طرح مجبور کر دیں کہ وہ کہیں کہ ہزارے کا علاقہ محروم ہے، سرائی کی علاقہ پنجاب میں محروم ہے، اربن سندھ میں محروم ہے. اگر مزید صوبے اور انتظامی یونٹس نہیں بنانے ابھی، جو کل آپ مجبور ہوں گے بنانے ہوں گے، جو لوگ مانگ رہے ہیں ان کو آپ نہ دیں، پھر آپ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کی مضبوطی اور استحکام کے لیے، امن کے لیے آپ تھالی میں رکھ کے جائیں گے کہ اللہ کے واسطے صوبہ لے لو، لیکن لوگ کہیں گے پھر شاید بات اس سے آگے چلی گئی ہو. میں ابھی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آج جو بڑے دعوے کراچی کے لیے کر رہا ہے، میری ان باتوں کو اپنی گرہ سے باندھیں. اپنے انٹرویوز کے ساتھ میرے انٹرویو دیکھیں، میں ان کے انٹرویوز دیکھ رہا ہوں. آگے کی صحیح کریں، بندوبست کریں. آپ جیسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور صحافی، میڈیا کے لوگ، ان کا ایک بڑا کردار ہے ان سب کو اپنے دعووں کو یاد دلانا آگے، اور کس طرح ایک کثیر الجماعتی، کثیر الشعبہ جاتی ایفرٹ ہی اس کراچی کی نیا کو کنارے پہ پہنچائے گا. دانیال آپ میری بات کو، اس کو بالکل صرف ایک بڑھ مت سمجھے گا، اسے آپ سمجھے کہ میرے 35 سال کا تجربہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے. 35 سال کا نچوڑ. میرا وزن شاید بلدیاتی انتخابات میں اتنا نہ ہو جتنا شاید جماعت اسلامی، لیکن تجربہ آپ کا بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، جماعت اسلامی کا شاید ہو، جتنا شاید PTI کا بھی ہو، اور شاید TLP کا بھی ہو، اس کو بھی فراموش نہ کریں، اور پھر MQM کو بھی ٹوٹلی نگلیکٹ نہ کریں. تو ایک طرف آزاد امیدواروں کا میرا پینل ہے، جماعت اسلامی ہے، PTI ہے، اور TLP ہے، اور پھر MQM ہے. تو کہیں، اور PSP کو بھی آپ بالکل اگنور کمپلیٹ ہی نہ کریں. تو ان سب کو، یعنی پہلے MQM کے اپنے دھڑوں کو سوچنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. پھر وی ہیو ٹو گو اینڈ گرو بیونڈ دس MQM بیکاز دا پاپولیشن، ڈیموگرافی، ایوری تھنگ از چینج. دس از اے چینج کراچی. اینڈ ایک اچھی بات ہے کہ موسٹ neglected city, most ignored city, most undercounted city, most underrepresented city, most underfunded city, but خدا کے فضل و کرم سے آج تک موسٹ وانٹیڈ سٹی ہے فار اسلام آباد، موسٹ وانٹیڈ سٹی فار لاڑکانہ اینڈ وڈیرا اینڈ فیوڈلز آف نواب شاہ اینڈ لاڑکانہ. ان سب کی ضرورت آج بھی ہم ہیں. تو اگر وہ جن کہتے ہیں نا کہ جس کی جان طوطے میں ہے، تو وہ طوطا ہمارے پاس ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں، اب ہمیں جو ماضی کی غلطیاں MQM نے کی، جماعت اسلامی نے کی، سب نے کی اپنے اپنے وقتوں میں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ماضی ہمارا غلطیوں سے مبرہ ہے. تو آئیں اب اس کی صحیح کریں، اب اس کی اصلاح کریں. 10 اوور رہ گئے. اسی لیے میں نے پہلے جو سیٹ کیا آپ کا جو یہ انٹرو، وہ اسی سے کیا. بالکل صحیح بات کہ آگے کی بات کریں، وے فارورڈ کریں. لیکن میں دوبارہ سے جو ہے نا وہی پرانی بات کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی. اچھا، اگر ہم صوبے کی بات کرتے ہیں تو چلیں جنوبی سندھ صوبے کی بات کریں، کراچی صوبہ. میں جنوبی سندھ بولنا زیادہ پریفر کروں گا. اور جس طرح سے ہندوستان کے اندر بھی پنجاب کے 3 صوبے بن گئے، اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ صوبے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب پاپولیشن بڑھتی ہے تو آپ کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. 34 ہو گئے، 33 ہو گئے. ایگزیکٹلی ایسے ہی آسان نہیں ہوتا کنٹرول کرنا. سو کراچی صوبہ یا جنوبی سندھ صوبے کی جہاں تک بات ہے، MQM نے بہت سیاست کی اس کے اوپر پچھلے 30 سال میں، لیکن کام تو کچھ بھی نہیں کیا باس. مطلب ابھی کوئی قرارداد پیش کی انہوں نے؟ جب 90s کا دور تھا یا پھر ارلی 2000 میں، ایک بھی قرارداد کیوں پیش نہیں کیے؟ دیکھیں، پورے ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کی قرارداد ہم نے پیش کی، کئی بار پیش کی. سرائی کے علاقوں سے ہمیں سپورٹ ملتی تھی، ہزارہ ڈویژن کے MNAs ہمیں سپورٹ کرتے تھے. سینٹرل پنجاب اور پوٹہار کے اپر پنجاب کے لوگ نہیں کرتے تھے MNAs. اسی طریقے سے PTI نے تو سب سے بڑا دعویٰ، چلے سندھ کو چھوڑ دیں،
پنجاب میں کیا تھا نا سرائکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا. میں بھی کہتا ہوں کراچی صوبے کی بات نہیں کرتا, میں تو جنوبی پنجاب صوبے کی بات بھی نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ انتظامی یونٹس, میرے پاس اس کا حل بھی ہے کہ اگر قوم پرست بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے نا, یہ سندھ کے جو کیا ہیں جو قوم پرست ہیں, قادر مکسی ہیں یا دوسرے ہیں, میں ان کو بھی قائل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں کہ بھائی گریٹر سندھ کی جو پروونشل فائننس کمیشن کی کونسل آپ آئین میں لگا دیں, اور اس میں سارے جو ڈویژنس ہیں جو کہ انتظامی یونٹس بن جائیں, وہ ڈویژن جو ہے وہ ان کو گرانٹ. ان کو اصل میں ڈر کیا ہے کہ جنوبی سندھ صوبہ اگر بن جاتا ہے تو سارے وسائل کہیں جنوبی سندھ میں نہ رہ جائے. تو بھائی سندھ صوبہ بنا تو کیا پنجاب کے وسائل کراچی اور سندھ نے ہڑپ کیے؟ نہیں نا. جو سیلز ٹیکس ہے, جو کسٹمز ہے, قانون سازی بنانے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں یہ سارا نیشنل فائننس کمیشن میں جاتا ہے. میں اسی لیے حافظ نعیم صاحب کی اس بات کو نہیں مانتا کہ پی ایف سی, نہ پی ایف سی صوبے کا اختیار ہے, اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں. آئین کے آرٹیکل 160 کا کلوز 4 کا سب کلوز ڈی, یہ ہے میرا آپ کا ریسکیو, کہ جہاں سے مرکز اور صوبے ہی نہیں بلکہ صوبے کے بعد بھی میٹروپولیٹن, کاسموپولیٹن, بڑے چھوٹے سیکنڈری پرائمری سارے شہروں کو جو ہے پیسہ ملے, تو مرکز سے ڈائریکٹ پیسہ ملنا چاہیے. اور آرٹیکل 140 کیا چیز ہے؟ 140 میں صرف اختیارات آپ کو دیے جائیں گے, لیکن ڈیفائن نہیں کیے ہوئے نا, ہے نا, ایک پرابلم ہے. دیکھیں نا, every province shall establish, ایک ہی لائن لکھی ہے, every province shall establish local governments and devolve such powers which grant them administrative, political and financial autonomy. اچھا چلیں اسی بات پر ہم بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. 18ویں ترمیم پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ 18ویں آپ کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے 18ویں ترمیم میں. میں تو اور میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ آپ اور حیدر عباس رضوی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر تھے متحدہ کی طرف سے, بلکہ مطلب 18ویں ترمیم کی اس نمائندہ کمیٹی میں 26 جون 2009 کو یہ کام شروع ہوا, جس کے اندر 73 اجلاس ہوئے اور تقریباً 11 مہینے تک نا اس کے حوالے سے بات چلتی رہی. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنی میٹنگز اٹینڈ کی, لیکن اس کے اندر آپ کی ایم کیو ایم کی پاور یہ تھی کہ آپ کے 51 ایم پی ایز تھے, 25 ایم این اے تھے, 6 سینیٹر تھے اور 8 وزارتیں تھیں. اس وقت آپ کے پاس اتنی پاور تھی, اور اس کے باوجود آپ نے سائن کر دیا 18ویں ترمیم پر. یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ تو ظلم ہو گیا. ویسے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ 18ویں ترمیم پر ایک تفصیلی پروگرام ہم کریں گے. بالکل ایسے ہے. اس کی 106 شکیں ہیں, بالکل, جس کے ذریعے سے آئین کے کوئی 70 کے قریب جو اوریجنل شکیں تھی اس میں ترمیم, اوریجنلی اس وقت تک کی 70ویں ترمیم تک جو تھی اس میں ترمیم ہوئی ہے. تو تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ یار 18ویں ترمیم میں میرا جو اپنا اوپینین 18ویں ترمیم یہ ہے کہ جو اربن سندھ ہے اس کا مینڈیٹ پر قبضہ اور بغیر ووٹ کا, مطلب یہ کہ اربن سندھ کی جتنی وسائل ہیں ان پر قبضہ بغیر ووٹ کے, یہ 18ویں ترمیم ہے. نہیں نا ایسا, اچھا دانیال ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ میری بات کو مانیں. اوکے, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پروگرام کے بعد ثابت کر دوں, کھول لیں گے گوگل پہ 18ویں ترمیم اور ہم بات کر لیں گے. میں پرنٹ آؤٹ نکال دوں گا. میں آپ کو بتاؤں 106 شک میں سے کوئی ایک شک ایسی نہیں ہے جو میرے بلدیاتی اختیارات یا وسائل پر ڈاکہ ڈالے. مطلب اس کے اندر کوئی بھی, اس کے اندر صرف وہ معاملات اور امور ہے جو مرکز اور صوبوں کے درمیان وسائل اور اختیارات کی تقسیم کے معاملات. یہ ٹھیک ہے کہ مرکز کے مقابلے میں زیادہ وسائل صوبوں کو چلے گئے, 18ویں ترمیم میں بھی گئے, اور 7ویں نیشنل فائننس کمیشن جو آرٹیکل 160 کے تحت بنتا ہے اس کے تحت بھی گئے. اب 62% وسائل صوبوں کو ملتے ہیں, چاروں صوبوں کو, 38% مرکز کو. 2008 میں یہ 7واں قومی مالیاتی کمیشن ہوا, لیکن اس سے پہلے 62% مرکز کے پاس تھا, 38% صوبوں کے پاس تھا. تو یہ 7ویں قومی مالیاتی کمیشن نے صوبوں کو مضبوط تو ضرور کیا, لیکن بلدیاتی نظام کے اختیارات اور وسائل کے عوض نہیں, اس کے بدلے میں نہیں, بلکہ مرکز کے اختیارات اور وسائل کے عوض میں. اب میرا آپ کا مسئلہ پتہ کہاں تھا؟ غیر آئینی لیجسلیشن, قانون سازی 2013 کا جو مسودہ جو قانون ہے لوکل, یہ ہے, یہ آئین کے آرٹیکل 140A کی نفی ہے. 18ویں ترمیم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. 18ویں ترمیم نے کوئی بلدیاتی اختیار صوبوں سے نکال کر بلدیات کو نہیں دیا,
سوری بلدیات سے نکال کر صوبے کو نہیں دیا. یعنی 18ویں ترمیم میں کوئی ایسا اختیار نہیں جو آپ بلدیات سے نکال کر صوبے کو دیں, کوئی نہیں ہے, بلکہ مرکز سے صوبے کو گیا بہت کچھ. صوبے نے تو یو سرب کیا, قبضہ کیا, اس نے تو غصب کیا, یو سرب کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کے, جو کہ 148 کلیئر ہے کہ یہ بلدیاتی امور ہے, افیئر ہے, ذمہ داری اور اختیار ہے. پھر پانی اور نکاسی آب, گٹر, یہ بلدیاتی وہ ہے, وہ لے کے بلڈنگ کنٹرول, ماسٹر پلان, یہ اربن ٹاؤن پلاننگ, یہ سارا کا سارے یہ امور, ذمہ داری, اختیار, افیئرز بلدیات کے ہیں. یہ آرٹیکل 140 کی نفی. اسی لیے 2016 میں جب لنڈن سے میں الگ ہوا تو 2017 اپریل میں میں لے گیا, مجھے 28 دن کا دھرنا کرنے کی جماعت اسلامی کی طرح, اور 7 دن کا دھرنا, 17 دن کا دھرنا, 7 دن کا دھرنا کرنے کی پی ایس پی کی طرح مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. اور انہیں جو کچھ ملا لالی پاپ کی شکل میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے, یہ اس پر خوش ہو گئے. جو مصطفیٰ کمال کو ملا وہ اس پہ خوش ہو گئے, لیکن اصل میں جو کچھ ہمیں دیا وہ گلزار احمد نے دیا. جسٹس گلزار احمد صاحب نے اپنے آفس کے آخری دن میری پٹیشن کو تھرو کر کے, وہ میری ڈرافٹ, اچھا جی وہ میری پٹیشن تھی, میرا نام اس پہ سب سے ٹاپ میں, اور باقی رابطہ کمیٹی کا اراکین. تو ہم نے جہاں ہم سے غلط کام ہوئے نادانستگی میں یا دانستہ بھی, ہم نے غلط پالیسیاں بنائی, اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا, ووٹ بینک نے بھگتا, ہماری قوم نے بھگتا. لیکن وہاں ہم نے ایک مڈل کلاس پڑھا لکھا ایک نوجوانوں کا عمل قائم کیا, اور ہم اسمبلی میں ایسے لوگ لائے جو ٹیکسی چلاتے تھے, جو گنے کی مشین چلاتے تھے, جو ماسٹرز تھے, جو گریجویٹ تھے, جو ڈاکٹرز تھے, جو آئی ٹی ایکسپرٹس تھے, جو انجینئر تھے, جو وکلا تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ دانیال, جہاں یہ خرابیاں ہوئیں اس سے ہمیں گریز کرنا ہے اب آگے. ایسا ہی ہے, یعنی جو اچھائی تھی, ڈسپلن تھا, اگر اچھا نظم و ضبط ہو, یہ نعرہ نہیں آنا چاہیے تھا. اس کو اسی وقت نپ انٹو دا بڈ آف دی ایول, یعنی اسی وقت جڑ ہی سے اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ایم کیو ایم کے بانی. لیکن 22 اگست کی بات نہیں, جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. میں ساری بات, اگر ایم کیو ایم کا پالیسی پرسکرپشن نہیں تھا تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے تو بیڑا غرق ہمارا کیا نا. سارا الزام تو اس وقت ایم کیو ایم میں آیا جب ہم اچھا کام کر رہے تھے, ایمانداری سے کام کر رہے تھے, لیکن ہمیں بھی جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے ڈیفینڈ ہم کریں. مطلب ہے کہ مزے کوئی اور کرے اور ہر دفعہ کٹہرے میں کھڑے ہو کے ایم کیو ایم کو ہم بچائیں. تو میں تو آخر وقت تک بچاتا رہا. ایون جو ایم کیو ایم کے بانی بھی 2016 تک بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, افواج پاکستان, ان کے بڑوں کو جو کچھ بھی کہتے رہے, تو میں پھر بھی ڈیفینڈ کرتا رہا کہ بھائی مشکل تھا, وہ بہت مشکل کام تھا. لیکن میں اس لیے کرتا تھا کہ اگر ان کے کیرزما سے سب بندھے ہوئے ہیں, یار یہ شرازہ نہ بکھر جائے, ایک 35 سال کی محنت خراب نہ ہو, شہیدوں کا لہو رائے گا نہ چلا جائے, ایک مڈل کلاس پڑھے لکھوں کی موومنٹ, ہاں ہمیں موقع ملے گا ہم پھر کھڑا کریں گے, پھر اس کو اپنے پیروں پہ. میرا یہ پیشن تھا یار, اس لیے میں ڈیفینڈ کرتا تھا, جانتے بوجھتے کہ بھائی نہیں یہ غلط ہو گیا, یہ غلط پالیسی ہے, اس سے آگے جا کے ہم لوگ سب اس کی قیمت ادا کریں گے. تو یہ سب تھا. لیکن پھر جب 22 اگست 2016 ہوئی تو پھر تو انہوں نے ایک ایسی لائن کھینچ دی کہ مجھے بھی لائن کھینچنا پڑی. پھر یہ ہوا, یہ ملک کے آئین کی خلاف ورزی تھی, یہ ایم کیو ایم کے آئین کی بھی خلاف ورزی تھی. لیکن میں صرف اس وجہ سے کہ یہ انٹیکٹ رہے تو مجھے, ورنہ میرے لیے آسان تھا کہ بھائی مصطفیٰ کمال بھی بہت ساری باتوں میں ناراض ہو کے دبئی چلے گئے, 3-4 سال وہاں رہے تو شاید میں بھی چلا جاتا. لیکن پھر میری وہ ایبسنس یہ مانی جاتی کہ میں نے یہاں رہ کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. بھائی اگر وہاں سے کوئی ایسا بیان آتا تھا نا ایک مرتبہ, تو سمجھ لے 4 مرتبہ ہم نے روکا تھا اس بیان کو, 5ویں مرتبہ وہ آیا تو ہمیں اس کا کریڈٹ تو دیا تھوڑا سا. بالکل کہ ہم نے 4 مرتبہ روکا تو 5ویں مرتبہ. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. فاروق بھائی, جو 22 اگست والا واقعہ ہوا تھا اس کے اندر یہ چیز میں نے نوٹس کی کہ اگلے دن جو ہے وہ کوئی بھی کسی میں ہمت نہیں تھی, اور آپ آئے تھے آگے اور آپ نے اس بیان کی نفی کی. یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا آپ کے لیے؟ سب سے میری زندگی کا مشکل ترین فیصلہ, اور دن بھی 35 سال کی ایک لیگیسی سے خود کو الگ کرنا یار. 2016 means I joined party in 1979, 89, 99, پھر 2009, اور اس کے بعد 30 کے اوپر یہ 6-7 سال اور, مطلب 37 سال کی لیگیسی سے اپنے آپ کو الگ کرنا اور ایک لائن کھینچ دینا. ٹھیک ہے, کیوں کہ ان کے اس بیان کی پاداش میں یہاں 10,000 بے قصور لوگ گرفتار نہ ہو جائیں.
اس نہیں اگر آپ یہ بیان نہیں دیتے 10,000 بہت بڑا نقصان ہوتا. اور ابھی جتنی ایم کیو ایم بچی ہے وہ تو بالکل پہ اوپر تو وہ اسی وقت سپریم کورٹ میں جا کے بین لے لیتے, یا فیڈرل گورنمنٹ بین کرتی پھر سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیج دیتے, پہلی فرصت وہ تو ہو گیا تھا. پھر تو یہ ہمارے کسی کو رکنا تھا. اظہار الحسن آج بنے ہوئے ہوتے کراچی کے ڈی ایم ڈسٹرکٹ ایسٹ کے انچارج پی ٹی آئی کے, ایسے کوئی بھی ہے نا, اور فیصل سزواری ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بنے ہوتے پی ٹی آئی کے انچارج, ایسے ہے کہ نہیں ہے. کوئی بھی نہیں سب ہوتا. کے جو مزے آئے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا میرا حصہ ہے ان کو بچانے کا اور موقع دینے کا. وہ ایک دن جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا, دیٹس ٹرو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ کہ بس ہم آخری 2 سوال کروں گا, آپ کا کیا خیال ہے یہ جو الطاف بھائی ہیں ان کا کیا فیوچر ہے اس وقت, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو اس وقت سب سے زیادہ اگر فکر ہے نا تو وہ پاکستان کے فیوچر کی ہے, اور پاکستان کا فیوچر ظاہر ہے کہ اگر کراچی کا کوئی فیوچر ہے تو پھر مجھے پاکستان کا فیوچر نظر آتا ہے. تو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے کیونکہ سب سے زیادہ زبانیں بولنے والے پاکستانی کراچی میں, کوئی اور شہر نہیں ہے جس کو آپ منی پاکستان کہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, بلکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے بھائی. 60-70% کا ریونیو اگر کوئی شہر دیتا ہے تو یہ دیتا ہے. اور اگر مراد علی شاہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ سندھ 70% ریونیو دیتا ہے تو بھائی ذرا اپنے پیروں کو دیکھو. مور خوشی میں ناچتا تو ہے لیکن اپنے بدنما جب پیروں کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تمہاری جو خوشنمائی خوبصورتی وہ کراچی کی وجہ سے یار. تو 2 جملے کراچی کے لیے بھی بول دو, ان کی بھی پیٹھ ٹھونک دو, انہیں بھی شاباشی دے دو یار کہ بھائی تم 70 سالوں سے غیر مشروط پورے ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس دے رہے ہو. جامعہ کراچی کے علاوہ اور این ای ڈی کے علاوہ سالی کوئی یونیورسٹی نہیں بنی تمہارے یہاں, کوئی سرکاری یونیورسٹی اس کے بعد نہیں بنی, جبکہ پورے ملک میں اور ہر شہر میں سرکاری نئی یونیورسٹیاں بنی اور بن رہی. ہمارے یہاں نہیں بنی. سرکاری کالجز بنے ہیں لیکن بند پڑے ہیں کیونکہ اس کا وہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہے اس کی وہ پاس نہیں, اس کا ایک لفظ ہے وہ پاس نہیں ہوئی, کوئی ایس او پی ٹائپ لفظ ہے وہ پاس نہیں ہوئی. تو وہ قبضہ ہو رہا ان جگہوں پر. تو یہ جب حالات ہوں گے تو اس شہر کے احساس محرومی کو آپ بڑھا کر احساس بیگانگی میں جب لے جائیں گے نا تو آپ سارا الزام صرف اکیلے الطاف حسین پر ڈال کے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے, سارا ملبہ ایم کیو ایم پہ ڈال کر اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے. آخر میں آ کے جو انسٹیبلٹی, انسرٹنٹی اور جو منافرت اور جو یہاں ایک لاوا پک رہا ہے کراچی میں کہ اتنا ٹیکس دینے کے بعد اگر اس شہر کا یہ حال ہے بارشوں میں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے. کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا ہے, یعنی الزام بارش پہ جاتا, اصل تو سازش کرمنل نگلیکٹ ہے 70 سالوں. ہاں اس میں ایم کیو ایم بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے انفارچونیٹلی. میں اس کو اسپیئر نہیں کروں گا. یہ آج عوام کے سامنے حقائق آنے چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ملبہ ڈال دیں سب, پھر سب پہ ڈالیں, صرف ایک پہ نہیں ڈالیں. تو مجھ پہ یا ایم کیو ایم پہ. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اب آگے جانے کے لیے کیا پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, ٹی ایل پی, یہ ایم کیو ایم اور آزاد گروپ میرا اور پی ایس پی, کیا ہم سب سندھ کے جو وڈیرے ہیں جو 14 سالوں سے بلا شرکت غیر ان کا جو راج یہاں چل رہا ہے اور وہ یہاں راجواڑے بنا رہے ہیں, راجواڑے بن رہے ہیں یہاں, وہ ایک ایک کر کے آپ کا سارا بزنس, پہلے چینی کی ملیں لے گئے آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کی, پھر آٹے کی ملیں لے گئے وہ, پھر آٹے کی ملوں کا منافع وہ گندم کے ساتھ دکھاتے ہیں, چینے کا منافع وہ گنے کے ساتھ دکھا کے وہاں چونکہ ایگریکلچر پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے تو اپنا صنعتوں کا, اپنی تجارت کا ٹیکس بھی بچاتے ہیں. تو یہ کب تک ون وے ٹریفک چلے گا؟ اس ملک کے کرتا دھرتاؤں کو سوچنا ہوگا. 14 سال جو امیونٹی دی گئی کہ فلاں کو مائنس کرو, پیپلز پارٹی سیف اور سیکیور ہے. سب سے زیادہ لوٹ, سب سے زیادہ کرپشن, سب سے زیادہ قبضے, ہماری زمینیں مطلب جس طریقے سے اس کی بندر بانٹ ہوئی ہے سیاسی بنیادوں پہ دی گئی ہیں. بھائی 41,000 ایکڑ کی زمین تو مفت بحریہ ٹاؤن والوں کو دی گئی تھی, 41,000 ایکڑ, اور بعد میں سپریم کورٹ نے ریگولرائز کی اور 550 ارب روپے کی پینلٹی لگائی. تو کس نے یہ 550 ارب روپے کراچی کے جو تھے وہ ہڑپ کیے یا جو کراچی کو نہیں ملے؟ کوئی ذمہ دار تو تھا. رسپانسبلٹی فکس کسی نے نہیں کی.
اور وہ 450 ارب بھی ابھی تک کراچی کو نہیں ملے. تو مجھے پی ٹی آئی کو, جماعت اسلامی کو, ہم سب کو مل کے اپنا یہ حق لینا ہے. اکیلی کوئی پارٹی نہیں لے سکے گی. دانیال یہ آج لکھ لیں, کسی پارٹی کا میئر آ جائے وہ کامیاب نہیں ہوگا, یہ لکھ لیں. کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ملے گا. اگر سر اٹھا کے چلنا ہے, سر اٹھا کے جینا ہے, خیرات نہیں اپنا حق لینا ہے, تو 4000 ارب روپے کا وفاقی ریونیو ہم دیتے ہیں, تو ہمیں پھر 1% 40 ارب کی خیرات نہیں ملنی چاہیے, نہیں لینی چاہیے. ہمیں 400 ارب کا اپنا حق لینا چاہیے. نہ وہ ایم کیو ایم او آر سی اکیلی لے سکتی ہے, نہ ایم کیو ایم اکیلی, نہ جماعت اسلامی, نہ ٹی ایل پی, نہ پی ایس پی, نہ پی ٹی آئی. ان سب کو مل کر 5 لاکھ سے 10 لاکھ لوگوں کا ایک دھرنا, اگر یہ سیاسی احتجاج, سیاسی موبلائزیشن, سیاسی انتخابات سے آنے والی نمائند, اور پھر عدالت میں بھی لڑنا ہوگا. یہ اس کا حل ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, پہلا حل ہم الیکشن اب لڑ رہے ہیں نا, اور اگلا الیکشن بھی اراؤنڈ دا کارنر ہے, چاہے وہ ارلی ہو جائے اکتوبر میں 2022 میں یا 2023 میں, وقت پر ہو, جو بھی ہو. ہر صورت میں اب یہ بساط بچھنے والی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرے کی فیلئر پر میں بغلے بجاؤں اور شادیانے بجاؤں اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہ بھائی نہ. وہ کہتے ہیں نا کہ گاؤں کے سارے چودھری بھی مر جائیں تو اکیلے تمہارے سر پہ یہ پگ نہیں سجے گی. چاہے وہ جماعت اسلامی یہ خواب دیکھ رہی ہو اپنا میئر لانے کا, چاہے وہ پی ٹی آئی دیکھ رہی ہو, اور کوئی ان میں سے لے بھی آئے گا, اگر پہلی بات تو مجھے ڈاؤٹ ہے لے, تو وہ اکیلا اس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی, اس کے پیڑوں, اس کے پیروں میں اس کے وہ بے اختیار بے وسیلہ ہوگا. اس کو اختیار اس شہر کے نوجوان دلائیں گے, نوجوانوں کی ایک موبلائزیشن, ایک تحریک. تو آئیں جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم آر سی, پی ایس پی, ایم کیو ایم حقیقی بھی لے لیں, اور ٹی ایل پی, ہم سب مل کے یہ کہیں کہ ہماری آئندہ کے انتخابات میں 65% کا شہر ہم 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو دیں گے. 35% شہر ہماری عمر کے لوگوں کا, 35 سے اوپر. کلیئر ایجنڈا دیں تاکہ اس شہر کے نوجوان جو ڈس ارے میں ہیں, ڈس انچانٹیڈ ہیں, مایوس ہیں, ان کو صرف کسی ایک شخص کا گلیمر کیری آؤٹ نہ کرے, پی ٹی آئی کی رینیوڈ ویو نہ لے جائے. یہ جھاگ بیٹھے گا, یہ نوجوان پھر مایوس ہو جائیں گے, پھر ان کی امیدیں ناک کے بل زمین پر گریں گی, تو پھر اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گی. یہ میری باتوں کو سب نوٹ کر لیں, یہ 10 سال بعد آپ کو کام آئیں گی. شاید امیجیٹ کانٹیکس میں لوگ اس کو نہ سمجھیں, لیکن میں وہ سیاست کا غالب ہوں جس کی شاعری لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد سمجھ میں آئی تھی. شاید میری یہ باتیں میرے مرنے کے بعد سمجھ میں آئے, کاش میرے مرنے سے پہلے اور امیجیٹ کانٹیکس میں, اور جو بساط انتخابات کی بچھنے والی اس سے پہلے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. باقی سب کا وقت آیا ہے, نوجوانوں کا, کراچی والوں کا دور آئے گا. یہ میرا یقین. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ فاروق بھائی.